یہ تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے 4 باتیں کی. یزید قاتل حسین نہیں, یزید نے حکم نہیں دیا قتل حسین کا, یزید راضی نہیں تھا. یہ باتیں اگر آپ ثابت کر سکتے ان 3-4 باتوں میں سے کوئی ایک بات ثابت کر دے, ہم آپ کو شابش دیں گے اور سلام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام, یہ کوئی اہل حدیث مولانا حضرات کی لڑائی تھی, جس کی وجہ لڑائی یہ تھی کہ اس میں ایک گروپ کا موقف یہ تھا جو یہ آپ نے مولوی سے سنا کہ یزید قتل حسین میں شامل نہیں تھا, راضی نہیں تھا, فاسق و فاجر نہیں تھا. جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے شرم کرو, حیا کرو, اور اس طرف نواسہ رسول ہے, نبی ہیں, تم دوسری طرف ہی نہ دیکھے جاؤ, اس طرف بھی ذرا دھیان دو. نہیں جی, صحیح سند کے ساتھ کہیں, صحیح سند تمہیں ویڈیو کلپ دکھا دیں, تم نے پھر بھی نہیں ماننا, اس لیے کہ تم یزید کے حمیتی ہو. اور یزید کے حمیتی کیوں ہو, یہ پتہ ہے کہ یزید کی وجہ سے تم کیا بچانا چاہتے ہو اور کیا تم کر رہے ہو. تو تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 ہیں جی, کیا لکھا؟ یزید نے لوگوں کو دربار میں جمع کیا. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی. یزید لعین امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا, ایک مثال دی اس نے, کہتا ہے کہ ہماری تلوار اپنے پیاروں کے سر اڑاتی ہے, وہ بھی بڑے نافرمان اور ظالم تھے. یعنی جو پہلوں جڑے سان ان کا کہہ رہا ہے. اور صحابہ رسول میں سے ابو یزرہ اسلمی نے یہ دیکھ کر کہا, اے یزید تیری چھڑی اور حسین کے دانت, ارے تیری چھڑی کس مقام پر ہے؟ میں نے اسی جگہ کو دیکھا, رسول اللہ چومتے تھے. سن رکھ, قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین محمد کے ساتھ ہوگا. لو پاجی سنت ملی ہے نہیں تے پھر ہن میں تینوں کو ویڈیو کلپ بھاواں گا جہدے یزید کہہ رہا ہوئے گا. یزید دا روڑا کی سی امام حسین علیہ السلام نہ بیعت دا روڑا نہیں سی. سن بیعت دا کہ سوائے کے مورکہ میں یہی الفاظ ہیں, لکھا ہے سوائے کے مورکہ میں, رسول زادیوں کو, اسی طرح کے الفاظ تھے. بہرحال کیا کہہ رہا ہے اس میں ایڈ یہ تھا کہ رسول زادیوں کو یزید نے بن پلانا اونٹوں کی کجاؤں پر بٹھایا اور یزید نے کہا میرا مقصد ان کو رسوا کرنا ہے. واہ بھائی واہ, تیرے نبی کی بچیوں کو, تیرے نبی سید زادیوں کو یہ رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تو اس کی حمایت کرتا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 397 میں سدھا ہی لکھا, یزید کے گورنر مدینہ کو, یزید نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر دونوں سے میری بیعت لے, اگر یہ دونوں انکار کریں تو دونوں کو قتل کر دینا اور دونوں کے سروں کو میرے پاس بھیج دینا. ٹھیک ہے جی. یزید نے کیا ہے عاصم کوفی میں, لیکن رسول کے ساتھ پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے, رسول کی اولاد کے ساتھ کیوں دشمنی ہے, کیوں یزید کے فاسق و فاجر کا بھی بتاؤں گا, فاسق و فاجر تھا وہ. عاصم کوفی میں کہتے جملے ہیں کہ گورنر مدینہ نے حسین سے بیعت یا ان کا سر کاٹ کر بھیجنے کا, اور یہی جملے یعنی عاصم کوفی میں بھی یہی جملے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ان کلمہ گو بھائیوں پر, ان مسلمان بھائیوں پر, عالم اسلام پر, کہ کرنے پہ آئیں تو اگر کوئی میرے نبی کے خاکے بنا دے تو زمین و آسمان عشق محبت میں ایک کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف حسین کی اولاد, نبی کی اولاد کو, ہمارے خاتم جن کے بعد کوئی نبی نہیں
آئے گا. نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے دروازے بند ہیں. جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے وہ لعنتی ہے, وہ لعنت کا حقدار ہے. دروازے ختم ہو گئے. ہم محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ایک شخص اس کی اولاد کو جس نے ذبح کیا, بیعت لیتا رہا, بیعت کی کوششیں ہوتی رہیں, اور پھر وہ گورنر مدینہ کو مکہ میں حاجیوں کی شکل میں مارنے کے لیے بھیجے گئے, اور ہم اس کا ایک دفاع کر رہے ہیں, اس کو سند نہیں مل رہی. تو میرے دوستو, یہ احتجاج اس کے خلاف, حسین علیہ السلام کے قتل کے خلاف احتجاج شیعان علی, یہ جو 10 محرم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہی اسی لیے ندت دے کے خلیفہ بنا دنوں کہ بھئی اس کے بعد خلیفہ ایف ہی نہیں بن سکتا انشاءاللہ العزیز قیامت تک. اے اللہ دا وعدہ, اللہ دا جڑا ذکر, اللہ کے ذکر کو جو بلند کرے گا اللہ اس کے ذکر کو بلند کرے گا. حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے حسین علیہ السلام کے ذکر کو, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے ذکر کو بلند کرے گا میں اس کے ذکر کو بلند کروں گا. اپنا ٹل لا لو, یزید قاتل ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس قتل ناحق پہ کبھی پردہ نہیں پڑے.